قاضی زاہد صاحب, امیجیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ شارق وورا صاحب, دیگر مہمانان گرامی, نصیر تیلی اور یہاں موجود ڈپلومیٹک کور اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوست, مینیجنگ کمیٹی کے ممبران اور دیگر صنعت و کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے معزز مہمانان گرامی, السلام علیکم. میں آج 17ویں ماہ کراچی میں آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ کووڈ کے بعد 2 سال سے کوئی بھی پروگرام منعقد نہیں ہو سکا تھا, اور مائی کراچی سن 2004 سے جس کو سراج تیلی صاحب نے یہ پودا لگایا تھا, اس وقت کراچی کا جو امیج تھا وہ بہت خراب تھا اور کراچی کے حالات بہت خراب تھے. اس وقت کے وزیر خزانہ اور پھر بعد میں جو وزیر اعظم بنے شوکت عزیز صاحب, انہوں نے سراج بھائی سے درخواست کی کہ کراچی کی امیج بلڈنگ کے لیے کوئی کام کیا جائے. تو یہ پودا اس وقت سراج بھائی نے لگایا, اور زبیر موتی والا صاحب, طاہر خالق صاحب, ہارون فاروقی صاحب, انجم نثار صاحب اور پوری پی ایم جی کی ٹیم, وہ تمام لوگ یہاں پر موجود تھے اس کام کے لیے. اور اس دن سے آج تک یہ جاری و ساری ہے, اور الحمدللہ اس میں دن بدن بہتری آتی جا رہی ہے. کراچی چیمبر آف کامرس کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کا 8واں بڑا چیمبر ہے اور پاکستان کا پہلا سب سے بڑا اور سب سے قدیم چیمبر ہے, جس کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ممبران, مجید عزیز صاحب پلیز, تھینک یو, جس کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ 55,000 ممبران ہیں, اور پورے پاکستان کا ریونیو کلیکشن میں 65% حصہ کراچی کا ہے, اور سندھ کے ریونیو میں 95% جو ریونیو جمع ہوتا ہے وہ کراچی سے ہوتا ہے. کراچی جو کہ 200 سے زائد بین الاقوامی کمپنیوں کا میزبان ہے یا ان کے ہیڈ آفیسز ہیں, اور پھر بزنس ہب ہے. کہ کہتے سب ہیں, مانتا کوئی نہیں ہے, جب لینے کی باری آتی ہے تو سب کراچی کراچی کرتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو کراچی کون ہے, ایسا لگتا ہے کہ کراچی پاکستان کا حصہ نہیں, مقبوضہ کراچی ہے. یہ ماضی کی جتنی بھی گورنمنٹ ہیں میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اس وقت مائی کراچی جو اس سال ہوئی ہے ہمارے لیے بہت ہی مشکل پوزیشن تھی کہ ہمیشہ اس میں 6 ہالز میں ہم اس کو منعقد کرتے ہیں, اور آؤٹر ایریا بھی کمپلیٹ فیملی فیسٹیول اور فیملی کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے رکھا ہے. اس میں انٹرنیشنل پویلینز ہوتے تھے, لیکن چونکہ جگہ کی تنگی, صرف 3 ہال کی اویلیبلٹی تھی, اور ہم نے 4تھا ہال خود اسٹیبلش کیا اور یہاں پر بنایا. اس کے باوجود 250 سے زیادہ لوگ آج اس نمائش میں اپنے اسٹالز کا انہوں نے اور اپنی مصنوعات کو یہاں پر پیش کیا ہے, جو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے. یہ ہمارے وہ تمام پارٹیسپینٹس اور ایگزیبیٹرز جو مسلسل اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ان کی بھی بڑی ہمارے ساتھ کوششیں اور کاوشیں ہیں اس شہر کے, اس ملک کے, اس صوبے کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں تمام پارٹیسپینٹس کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے آپ بھرپور تالیاں بجائیں. کووڈ کی وجہ سے چونکہ انٹرنیشنل مندوبین کے آنے میں پرابلمز تھی, لیکن ان کی جو بھی جس ملک کی کمپنیز یہاں موجود ہیں انہوں نے اپنی پریزنس کو یقینی بنایا, اور وہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنے سارے ڈپلومیٹس جو یہاں موجود ہیں, وہ بھی مائی کراچی کی کامیابی کی جو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, مائی کراچی کی کامیابی کا آپ نے نہیں دیکھیں گے, اور کتنے وزراء چیف منسٹر صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور آنے والے دنوں میں 2-3 دنوں میں مختلف ممالک کے کاؤنسل جنرلز اور ایمبیسڈرز بھی اس میں شرکت کریں گے. مائی کراچی کا چارج مجھے 2014 میں جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا تو میرے ساتھ عبداللہ ذکی صاحب اور مفسر ملک صاحب, میں اور اسماعیل سوریہ صاحب ہم اس کو دیکھ رہے تھے. اور ہم سے پہلے جو اس کو جو اہمیت دی, وقار مہدی صاحب آپ آگے آ جائیں, تو جو اہمیت انہوں نے دی اور اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا, اور وہ 3 ہال سے اس کو 6 ہال پر لے گئے. اور اس وقت جو تقریباً ریونیو ان کے زمانے میں ٹوٹل ریونیو جنریٹ ہوا تھا وہ تقریباً 20 ملین کے قریب تھا. اور اس کے بعد جب میں نے اس کا چارج سنبھالا تو اس میں ہم نے بہتری لانے کی کوشش کی. 6 ہالز پر اس کو منعقد کیا, آؤٹر ایریا, پھر اس میں فوڈ کورٹ منفرد انداز میں پیش کیا, کڈس شو, پیٹ شو,
اور اس کے بعد ہم نے لان پیویلین منعقد کیا، اس میں ہم نے فیشن شو منعقد کیا، اور اس میں انٹرنیشنل پیویلین کا انعقاد کیا جو آج تک کامیابی سے جاری اور ساری ہے۔ جب میں نے شروع کیا تو تقریباً 2 ملین کا ریونیو تھا، اور آج 3 ہال میں بھی تقریباً 35 ملین کا ریونیو ہم نے جنریٹ کیا الحمدللہ۔ یہ جو مائی کراچی ہے، اس میں ہمیشہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ماضی میں اس میں وزٹ کیا، اور یہاں پہ خریدار اینڈ یوزر آتے ہیں، اور جو کمپنیز ہیں وہ رعایتی قیمتوں پر اپنی مصنوعات کو یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ چوک در چوک آ کے خریداری کرتے ہیں۔ میں سی ایم صاحب سے ہماری چند دنوں پہلے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہم نے 4 ماہ پہلے وفاقی حکومت کو، وفاقی وزیر تجارت کو خط لکھا کہ مائی کراچی ایگزیبیشن ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں جو 3 ہال ہیں اس کے جو اے سی ہیں وہ ہمیشہ کام نہیں کرتے، اور اس پہ کام کر لیا جائے۔ اتنا زیادہ کرایہ لینے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ آج اے سی کی کیا کنڈیشن ہے۔ 2 مہینے سے ہم مسلسل رابطہ کر رہے ہیں ان سے، اور ہم نے 1.25 کروڑ سے زیادہ ان کو کرایہ دیا ہے۔ چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ یہاں موجود ہیں، اور اس وقت جو وفاقی وزیر تجارت ہیں نوید قمر صاحب، ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے، تو میں گزارش کروں گا سی ایم صاحب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کریں، اور جو چیزیں زبیر موتی والا صاحب نے، جاوید بلوانی صاحب نے، اور دیگر جو ہمارے بزنس کمیونٹی سے لوگ موجود تھے انہوں نے وہاں تجاویز پیش کی، تو ان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ گیس کے معاملے پر ابھی زبیر بھائی آ کر بات کریں گے، تو اس پر بھی عمل درآمد کرایا جائے۔ جو اعتماد اس گورنمنٹ کا بزنس کمیونٹی پر، اور بالخصوص ہمارے چیئرمین، پہلے سابق چیئرمین سراج تیلی صاحب پر، اور آج زبیر موتی والا صاحب پر آپ کرتے ہیں، اور جو کام آپ نے کوآپریٹو مارکیٹ کے لیے اور سارا کچھ کیا، ابھی زبیر بھائی آئیں گے کیونکہ زیادہ انٹریکشن آپ لوگوں سے زبیر بھائی کا رہا، تو کس طرح ایک میٹنگ ہوئی جو آپ کے ساتھ، اور کس طرح ہم اس کام کو لے کر چلے، اور آپ نے کتنی جلدی الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ میں چاہتا ہوں سی ایم صاحب کے لیے، افیکٹس کمیٹی کی لیے، زبیر بھائی، اے کیو خلیل صاحب، جاوید بلوانی، اور وہ تمام لوگ جو میرے دونوں آفس بیرر جنہوں نے اس میں کام کیا، وقار بھائی، سعید غنی بھائی، بیرسٹر مرتضی وہاب، ناصر شاہ صاحب، جام اکرام داریشو صاحب، جن کی موجودگی ہر وقت ہمیں میسر تھی، تو یہ تمام لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں سے وہ کام ہوا۔ اس کی تفصیل ضرور میں کہوں گا، زبیر بھائی آئیں تو آپ کو بتائیں۔ رہ جانے والے کام جو ہیں، جو ہم نے ابھی گوشت گزار کیے ہیں، ان کی ری لوکیشن جوبلی مارکیٹ کی اور معراج مارکیٹ کی ہے، تو میں زبیر بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ سے وہ بھی گزارش کریں، اور اس کے لیے بھی فوری طور پر کافی کام ہو چکا ہے شارق بھائی کے دور میں ہمارے، اور وہ رکا ہوا ہے، چلتا ہے، رکتا ہے، تو وہ بھی اگر فوری طور پر ہو جائے۔ ناصر شاہ صاحب نے مجھے 2 دن پہلے آپ سے میٹنگ کے بعد فون کیا تھا، اور وہ میٹنگ ابھی مائی کراچی کے بعد ہونی ہے۔ اگر وہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو ہماری بہت اس میں مدد ہو جائے گی، ہماری بزنس کمیونٹی کی اور چھوٹے تاجروں کی۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہماری کافی بات ہوئی۔ ای ڈی ایف کا ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اگر ہمیں مل جائے اور ہم اس کو انفراسٹرکچر پر خرچ کر لیں تو بھی ہمیں اس میں کافی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ آخر میں ان تمام لوگوں کا، میری خواہش تھی کہ یہ میں ہمیشہ ایز اے چیئرمین کرتا رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایز اے چیئرمین مائی کراچی ہے میری آخری ایگزیبیشن ہے، اور ایز اے پریزیڈنٹ پہلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بعد میں کوئی کمیٹی نہیں دی جا سکتی، تو اس سے پہلے کہ زبیر بھائی کسی دن اعلان کریں، بم پھاڑیں، تو میں ذہنی طور پہ بھی تیار ہو جاؤں، اور جو لوگ یہاں پارٹیسپینٹ ایگزیبیٹر موجود ہیں انہیں بھی اگر رابطہ کرنا ہے تو ہماری لیڈرشپ سے اور ان لوگوں سے رابطہ کریں۔ تو اور میں ان لوگوں کا جن کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں میرے ساتھ رہیں، جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، اور مائی کراچی کی کامیابی کے انعقاد کی وجہ سے ہی جو ہے ایک لیڈرشپ نے مجھے ایز اے پریزیڈنٹ یہاں پر مجھے قبول کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ میں اس میں کام کر رہا تھا۔ گو کہ مجھ سے روزمرہ کاموں میں غلطیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جس کے لیے میں آپ کی لیڈرشپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کام کروں، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو میں زبیر بھائی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایز اے میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کام لوگوں کا
जल्दी हो जाए, तो उसमें जो गलती कोताही हो जाती है उसके लिए अभी एक ही खलील साहब ऊपर आ गए। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिराज तेली साहब मरूम हमारे, उन्होंने हमेशा मेरे साथ बहुत ताउन किया, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया था और आज जुबैर भाई का वही ताउन मुझे हासिल है। तो मैं उनके लिए भी दुआ करूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हारून अगर मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है, उसने हमेशा मेरे साथ बड़ा ताउन किया माई कराची के हवाले से। आगा शाहब साहब, यूनुस बशीर साहब, शमीम फिरको साहब, हनीफ तवक्कल साहब, नासिर महमूद, इकबाल मांडविया, अकील भाई ने मेरी बहुत मदद की। जो हमारे लीडरान हैं, जावेद भाई, जुनेद माकड़ा और दीगर बहुत सारे लोग, आसिफ चौमड़िया, इस माई कराची में अब्दुल रहमान नकी साहब ने भी बहुत काम किया, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने।